بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش و خرم رکھے، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے طالبان سے مذاکرات اور تھرکول منصوبہ۔ اس مرتبہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ گھریلو ملازمین کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کے بڑھتے ہوئے واقعات اور 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی پر خامہ فرسائی کروں، لیکن اسی دوران بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی ملکی صورتحال کے پیش نظر کچھ اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ان میں سے 2 بڑے واقعات حکومت اور طالبان کے مذاکرات اور تھرکول منصوبہ ہیں۔ پہلے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو لیتے ہیں۔ پاکستانی عوام کا ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر تشویش اور اضطراب اپنے نقطہ عروج کو چھو رہا ہے، اور 5 ماہ کی خاموشی بلکہ کوما کے بعد بالآخر وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی میں اس حوالے سے پہلا مثبت حکومتی پالیسی بیان دیا، جس کو عمومی طور پر دانشور اور اہل رائے طبقہ نے مثبت قرار دیا اور سراہا ہے۔ نواز شریف نے ملک کو درپیش مسائل اور حل پر کوئی نتیجہ خیز فیصلہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ہر سیاسی رہنما کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے لیے اپنے ساتھیوں سے آگے نکلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی سمت تلاش کر سکے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف بھی زندگی کے اسی لمحے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ غالب اکثریت اس کو ایک نہایت سنجیدہ کوشش قرار دیتی ہے، اور اس کا خوش آئند پہلو یہ ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس کو نہ صرف ملک کے عوام بلکہ طالبان نے بھی قبول کیا ہے، جبکہ طالبان کی طرف سے عمران خان، مولانا عبدالعزیز، مولانا سمیع الحق، پروفیسر ابراہیم، مولانا کفایت اللہ پر مشتمل کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی آئین کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور یہ پارلیمانی سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ یہ کتنی آگے بڑھے گی اور کیا اس کے ذریعے امن کا راستہ دیکھا جا سکتا ہے، اس پر تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ کم از کم یہ امید تو کی جا سکتی ہے کہ وقتی طور پر دونوں اطراف سے جنگ بندی اور زبان بندی کا اعلان کیا جائے، کیونکہ بدقسمتی سے آزاد میڈیا کے معرض وجود میں آنے کے بہت سے ثمرات تو حاصل ہوئے، لیکن گریوی کی شکل میں کھمبیوں کی طرف کے ایسے خود ساختہ ماہرین بھی جنم لے چکے جو کائنات کے ہر موضوع پر اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ ابتدائی طور پر طالبان کے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کی رہائی چاہتے ہیں اور ان کے جو جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں اس کا معاوضہ بھی چاہتے ہیں۔ یہ بیل منڈے چڑھ سکے گی کہ نہیں، اس کے بارے میں کہنا فی الحال بہت مشکل ہے، مگر اس میں ہمیں جو عالمی تشویش ہے اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا ان مذاکرات کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی، اور اس سے پہلے ہمیں تاریخی حقیقت نہیں بھولنا چاہیے کہ گزشتہ 10 سالوں میں طالبان کے مختلف گروہوں سے 13-14 معاہدے ہوئے ہیں جو کسی بھی طرح منطقی انجام کو نہیں پہنچے، اور ان کو یا تو امریکی ڈرونز کے ذریعے سبوتاژ کیا گیا یا دیگر حربوں سے۔
مگر پاکستان وار آن ٹیرر میں جو نقصانات اٹھا چکا ہے، اس کے بعد وہ مزید جانی و مالی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر، میں کس کے ہاتھ پہ لکھوں جو عذاب اتر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ جل رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر ازمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اپنے ازلی دشمن بھارت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، جو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے افغانستان میں پاکستان کے سرحدی علاقوں کے ساتھ اپنے کئی قونصل خانے قائم کر رکھے ہیں، جو تجارت کی بجائے آگ اور خون کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ اگر ہم نے اپنے وسائل سے اپنے ملک میں ہی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیے تو بھارت اس کا اسی طرح فائدہ اٹھائے گا جس طرح مشرقی پاکستان میں فوج کشی کے بعد اس نے مکتی بانی کے ساتھ مل کر جنگ چھیڑ دی تھی، جو آج تک جاری ہے۔ اگر ہم بھارت کے ساتھ اپنی عسکری طاقت کا موازنہ کریں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس کو ہم پر عددی اعتبار سے کئی گنا برتری حاصل ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ اگر $7 ارب ہے تو بھارت کا دفاعی بجٹ $40 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس کی بری فوج ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، اس کی فضائیہ ہم سے 6 گنا اور بحریہ ہم سے 8 گنا بڑی ہے۔ یہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے باعث اب طاقت کا توازن برابری میں بدل گیا ہے یا اس سے بہتر ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمیشہ ہر ملک کی اندرونی کمزوری ہی غیر ملکی جارحیت کو دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے طالبان سے بات چیت کی دعوت ایک صائب فیصلہ ہے جس کے لیے عمومی طور پر ملک کے اندر تحسین کے جذبات ہیں، اور اس عمل کو عمل کے لیے ایک اور موقع دینے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک مثبت سوچ ہے۔ اپنے ہی لوگوں پر فوج کشی کرنے کا ماضی کا تجربہ خوشگوار نہیں رہا۔ بنگلہ دیش کی تلخ یادیں ہمارے سامنے ہیں، جب ہم نے ان سے بات چیت کرنے اور ان کے درد کو سمجھنے کے بجائے طاقت کے زور پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو ہمارا ملک 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہی غلطی اب دوبارہ نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ ایک مکتبہ فکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو مذاکرات یا بات چیت ہو رہی ہے یہ سب محض دکھاوا اور اتمام حجت ہے۔ حکومت عوام کی زیادہ سے زیادہ حمایت اور ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ جب وہ فیصلہ کن ایکشن لے تو عوام کی بڑی تعداد اس کی پشت پر ہو۔ ہفتہ گزشتہ کے دوران دوسرا مثبت اور اہم واقعہ تھرکول منصوبے کا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری کے ہاتھوں مشترکہ افتتاح ہے۔ تھرکول کے ذخائر 1991 میں ایک امریکی کمپنی نے دریافت کیے تھے اور محتاط اندازے کے مطابق تھر کی ریتلی زمین کے نیچے 175 بلین ٹن سیاہ سونا یعنی کوئلہ موجود ہے، جو 300 سال تک پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس منصوبے پر $1 ارب 60 کروڑ خرچہ آئے گا اور 2015 میں مکمل ہوگا، اور اس سے 660 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی۔ یہ مضمون 2015 سے پہلے کا لکھا گیا ہے۔ اس منصوبے کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اس سے زیادہ قابل ستائش بات یہ ہے کہ پاکستان کی 2 سیاسی قوتیں جو ایک دوسرے سے دشمنی کی شہرت رکھتی ہیں، ان دونوں نے مشترکہ پلیٹ فارم سے اس کار خیر کا آغاز کیا ہے اور بجائے آپس کی لڑائی کے عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے پر توجہ دی ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، 10 فقیر ایک کمبل میں گزارا کر سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ
ایک ملک میں نہیں۔ ماضی کی تلخ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے کم از کم 3 مرتبہ تیسری قوت کے سہارے ایک دوسرے کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کا گناہ بے لذت کیا، لیکن اب وقت اور حالات کے جبر اور ان کی ذہنی و سیاسی بلوغت نے انہیں یہ احساس دلوایا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی میں دودھ بلا پی جاتا رہا ہے۔ اگر مزید کلیدہ جائے تو دونوں بڑی جماعتیں اپنے اپنے دور اقتدار میں ایک دوسرے پر کرپشن کیسز میں شدید اقدامات اٹھاتی رہی ہیں، جس سے ان کی اخلاقی شناخت تباہ ہوتی رہی ہے اور عوام کا اعتماد ان سے اٹھتا جاتا رہا ہے، جس سے تیسری طاقت کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہم میں سے کون واقف نہیں کہ موجودہ وزیر اعظم کے والد گرامی کو پولیس نے کس طرح گھسیٹا، جبکہ نواز شریف کے دور میں سیف الرحمان کے ذریعے محترمہ بے نظیر کو بار بار عدالتوں میں پیشی کی اذیت سے گزارا گیا۔ یہ ایک خوش کن منظر تھا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے مل کر اس قومی اہمیت کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نواز شریف نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ یہ منصوبہ سندھ کا نہیں بلکہ پاکستان کا منصوبہ ہے، جبکہ جناب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سیاستدان اگر آج نہ مل بیٹھے تو شاید انہیں کبھی بھی پھر مل بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ یہ ایک مثبت پیغام ہے جو پورے ملک کے عوام تک پہنچا ہے، کیونکہ عوام بھی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ امید ہے کہ قومی بحران کے اس موقع پر عمران خان، مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت حسین اور اسفند یار ولی خان جماعتی سیاست کو بھول کر قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفاع پاکستان کے یک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہوں گے انشاءاللہ۔ لینن نے کہا تھا کہ سیاسی آزادی کی بڑی سے بڑی مقدار بھوکے عوام کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ پاکستانی عوام پہلے ہی مصیبتوں اور دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور مہاتما بدھ نے شاید انہی کے متعلق کہا تھا کہ 7 سمندروں میں اتنا پانی نہیں جتنے انسانی آنکھوں سے آنسو بہہ چکے۔ سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، اس کا عنوان تھا طالبان سے مذاکرات اور تھرکول منصوبہ۔ دوبارہ عرض ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت تقریباً روزانہ ملتے رہیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔